اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم، تشریح اور آیات کا ترجمہ، اس کی تشریح اور مفہوم ساتھ آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک کا ارشادات، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فضائل ذکر، اس کے ساتھ ہی مسنون دعائیں، اس مبارک مجرب وظیفے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ فرشتوں کے بیان بھی ساتھ لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، جو میں روزانہ آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو بہن بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہیں، لائک اور شیئر کر چکے ہیں، اور آگے وہ اس کو شیئر کریں تاکہ بہت لوگوں کو فائدہ ملے۔ میرے پاکستان میں مسلمان بہن بھائی جہاں بھی رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں، میرے پیارے نبی کی امت، ان سب کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی زندگی اچھی گزارائے اور آپ سے آفات، برائیاں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اولاد نورینہ دے، آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ ہم سب پر اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھ پر بھی رحمت کرے، مجھے بھی جزائے خیر دے۔ میں جو محنت کرتی ہوں، میری محنت ایک دن رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ آپ کمنٹس میں بھی بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی، اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ ہے، وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں۔ وہ لفظ یہ ہیں، وہ دعا یہ ہیں، سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو، بہت مختصر ہیں، نہ یاد کرنے میں کوئی وقت دیر ہو لگے۔ اس کے باوجود جب اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا تو ترازو میں ان کی کلمہ کثرت سے وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 2 کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو اس میں 2 کلموں پر ختم کیا، ان 2 کلموں پر ختم کیا، اور یہی حدیث کتاب کی ختم پر ذکر فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ کوئی شخص تم سے اس بات کو نہ چھوڑیے کہ 1000 نیکیاں روزانہ کا نہ کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، 1000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اتنے گناہ تو انشاءاللہ روزانہ کے نہیں ہوں گے، اتنے گناہ ہوتے بھی نہیں ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنا اس چھوٹی سی نیکی سے ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اس تسبیح کے علاوہ جتنے نیک کام کیے ہوں گے ان کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ کی پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔ دعا دوبارہ سن لیجئے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے، ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خبرک بأحب الکلام الا اللہ، قلت یا رسول اللہ اخبر بی بأحب الکلام الا اللہ، فقال ان احب الکلام الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہیں؟ میں نے عرض کی ضرور بتا دیں۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ ہے و بحمدہ۔ دوسری حدیث میں کہا سبحان اللہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ملائکہ جو عرش کے قریب ہیں، ان کے علاوہ سب اللہ جل شانہ کی تسبیح و تعمید میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اس وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ میں الہی میں ذکر کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ ایک دوسری حدیث وارد ہوئی کہ آسمان عظمت الہی کی بوجھ سے بولتا ہے، چرچراتا ہے کہ جیسے چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے۔ آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ بولے، اور ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ آسمان میں ایک پالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تعمید میں مشغول نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی آپ کو میں حدیث کا ترجمہ بتاؤں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ ہو اس کے ساتھ جنت واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، کیوں نہ ہوں؟ اے بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ تب بھی دب جائے گا، لیکن اللہ کے نعمتوں کا مقابلے میں کل عدم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جل شانہ پھر بھی اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں حدیث اور آیتیں آپ کو سناتی ہوں ان میں وظائف بھی ہیں، آپ ان کو غور سے سننا ہے۔ میں آپ کو 2-3 وظائف ان میں بیان کر چکی ہوں۔ آپ پوری جب ویڈیو واچ کریں گے تو پھر آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا، اور میں آخر میں بھی اس کی پوری تفسیر بتا دوں گی جو دعا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کل عدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا، شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، ہر حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کا ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ آدمی میں 332 60 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالی شانہ نے سونے کے بعد مر جانے کے مشابہ حالت تھی، پھر از سر نو زندگی بخشی، ہر عضو صحیح سلامت رہا۔ صبح عرض کی اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے کسی کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کیے گئے۔ اس قسم کی اور بھی حدیث ہیں جس سے آدمی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان، اس کے علاوہ کھانے پینے اور راحت آرام کے متعلق جنتی لوگوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہمیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
یہ تھی حدیث مبارک کا مفہوم اور تشریح، اس کے ساتھ تفسیر۔ اب میرے پیارے بہن بھائیو، آپ سوچیں، رات کو ہم سوتے ہیں، صبح پتہ نہیں کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر سر آنکھیں، جس طرح سمجھ لیں ہر اعضاء بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، سوچیں، دیکھیں، سمجھیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کے پاس علم ہے، تعلیم ہے۔ آج کل اس طرح سمجھ لیں کہ آگے سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو اچھائی والا راستہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو برائی والا راستہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنا چاہیے، آگے چل کر نبی پاک کی نیک امتوں میں شمار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ آج کل کی دنیا میں جتنی تیزی آ چکی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا اپنے اللہ تعالیٰ کے کام بھولتے جا رہے ہیں۔ گھر کے کام یاد ہیں، باہر کے کام یاد ہیں، کاروبار کے کام یاد ہیں، دفتروں کے کام یاد ہیں، دوستوں کے کام یاد ہیں۔ اس طرح کہنے کہ ہر مشغلہ چل رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کام بھول رہے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میں بہت محنت سے بناتی ہوں۔ فل واچ کریں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور آگے شیئر کریں، تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ تو جزا دے رہے ہیں، تاکہ مجھے ہمت دے رہے ہیں، اور کچھ مجھے جتنی میری ضرورت ہے وہ بھی میری پوری ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔